جتنی دیر محبت سے سنیں گے اتنی دیر انشاءاللہ گفتگو رہے گی. بس اپنے رب کریم کی بارگاہ میں ایک دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بڑے اچھے انداز میں ابھی آپ نے نعتیہ کلام سنے، اور واقعی آپ کا اس وقت تک بیٹھنا یہ قابل تعریف ہے. یہاں تو کوہرا بھی چھن چھن کے آ رہا ہے، ہوائیں بھی آ رہی ہیں، یہ دیواریں ضرور ہیں لیکن کوئی دیوار ہوا کو روکنے کے لیے کافی نہیں ہے. کمبل ہی میں صحیح بیٹھے ہیں، ہمت کی بات ہے، ورنہ کوئی لحاف چھوڑنے کسی قیمت پہ اس وقت تیار نہیں. ہمارے علی جناب محترم عثمان رضا منظری صاحب، انہوں نے آج رنگ میں پڑھ دیا. مجھے یہ نہیں معلوم آپ کے دل کی کیا کیفیت تھی، لیکن سچ بتاؤں اپنے دل کی کیفیت تو یہ تھی کہ اگر مائک اچھا ہوتا نا، ان کی آواز پہ فرق نہ پڑتا تو میں ضرور ان سے اور آدھا گھنٹہ پڑھواتا. بہت اچھا انہوں نے پڑھا، اور کافی ٹائم کے بعد میری ملاقات بھائی عثمان رضا منظری سے ہوئی ہے. اور نقابت الانصری ہمارے بھائی علی جناب محترم معراج علی برکاتی یہ انجام دے رہے ہیں. ایک ایک شعر ماشاءاللہ عشق و مستی میں دھلا تھا. آپ نے بھی بہت اچھا سنا. بس میری گزارش ہے کہ تھوڑی گرمائی پیدا کرنی ہے تو ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا. جب بھائی معراج کہہ رہے تھے ہاتھ اٹھاؤ تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ اس وقت ہاتھ اٹھوانا جو ہے نا، یہ 2 کلومیٹر گرمی میں چلانے سے زیادہ خطرناک ہے. یہ مجھے خیال آ رہا تھا. تو میں چاہتا ہوں آپ ہاتھ نہ اٹھائیں، صرف زبان کھولیں اور بولیں یا رسول اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، سب کی نسلیں آباد ہوں، سب کو اللہ اپنے محبوب کا صدقہ عطا فرمائے. ہمارے جو بھائی خیریت ہیں؟ ہاں، تو اگر آپ جاگتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر بولنے کی کوشش کریں گے. کوئی دل میں یہ نہ سوچے یار ان مولویوں کا تو کام ہی یہ ہے. اس لیے کہ اگر کام ہے یہ تبھی تھکتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے، آج صرف ایک خیال رہ کے بیٹھو کہ آج کی رات ہم مصطفیٰ کے نام کر چکے ہیں. اگر یہی خیال ہے تو پھر بول دیں یا رسول اللہ اور زور سے. مجھے لگنا چاہیے میں سرسوا کی زمین پہ بول رہا ہوں. جب کوئی بندہ 10 روپے دینے کے لیے یہاں سوچ رہا تھا تو مجھے سرسوا کی بلڈنگیں یاد آ رہی تھی. میں آپ کے علاقے کا ہوں، سب کو جانتا ہوں. جو بزنس مین ہیں میں ان کو جانتا ہوں، وہ ایک ایک دانہ گنتے ہیں اپنا، اور پھر بیٹھکوں میں بیٹھ کے اس کا حساب بتاتے میں نے اس مہینے میں اتنا کمایا. مگر یار ایک بڑا کمزور شاعر تھا، اس نے بڑی پیاری بات کہی تھی. اس نے کہا تھا اگر میں طیبہ نہ جا سکا تو یہ کمائی کسی کام کی نہیں. آپ اپنی دولت کو اچھے کپڑوں پہ استعمال کریے، اچھی بات ہے، بچوں کو کھلائیے، اچھی بات ہے، لیکن سب سے بہتر بات میں سمجھتا ہوں کوئی مصطفیٰ کی نعت پڑھے اور نعت کے صدقے میں وہ پیسہ اس پہ لٹا دیا جائے. یہ کمائی اچھی ہوتی ہے. اسے بچانے والے غریب ہو جاتے ہیں، اسے لٹانے والے امیر ہو جاتے ہیں. تو میں جانتا ہوں آپ کی مالی حالت کیسی ہے، سرسما کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. اللہ کا شکر ہے سب اچھے حالات کے لوگ ہیں، لیکن آپ اتنے بھی اچھے نہ بنیے کہ ہاتھ نکالنے میں کوئی بے عزتی محسوس کرنے لگے. مجھے جیب کی فکر نہیں، زبان کی فکر ہے. انعام مجھے مصطفیٰ کے مدینے سے ملے گا. بس آپ اپنی بیداری دکھائیے اور سارے بول دیں سبحان اللہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی المطیع المبین المعین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں جس کو نبی سے جتنا پیار ہے اتنی آواز کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا صاحب نبی کی محفل میں بیٹھے ہو آؤ پیار سے کچھ پیاری باتیں کر لیں ہم نے سنا ہے کہ جو کوئی لمحہ مصطفیٰ کے نام ہو جاتا ہے پھر اگر وہ قبول ہو جائے تو بخشش کا انتظام ہو جاتا ہے یہی سوچ کے بیٹھے ہیں آج ہمارے قاری صاحب کہاں چلے گئے آپ وہ مہمانوں کو رخصت کرنے گئے ہیں بڑی ذمہ داری ہوتی ہے گھر والوں کی بھی ایک کو لانا ایک کو چھوڑ کے آنا جلسہ کرائیں تب پتہ چلتا ہے کتنا کشمکش میں رہتا ہے جلسہ کرانے والا مولوی کہتا کبھی گرم پانی لاؤ کبھی کہتا دسترخوان بچھاؤ کبھی کہتا یہ کھلاؤ کبھی کہتا وہ کھلاؤ یہ سارے انتظام گھر والوں کو کرنے پڑتے ہیں لیکن نصیب والے ہیں جو مہمانوں کی خدمت کیا کرتے ہیں یہ بھی ذہن نشین کرنے آپ کے سرسما میں فتوے بھی بڑے لگتے ہیں اور سوال و جواب بھی بہت ہوتے ہیں ہاں آئے دن فون جاتا رہتا حضرت آج امام صاحب نے ایسا کر دیا کیا حکم ہے حیرت ہوتی ہے یار امام صاحب نے یہ کر دیا کیا حکم ہے تجھے امام کی خطا یاد آئی تیرے بیٹے نے مہینے کے 8 دن داڑھی منڈائی تجھے بیٹے کا داڑھی منڈانا یاد نہیں آیا سوچنا چاہیے ذرا سوچو یار پہلے اپنے گریبان میں جھانکو کہ حضرت آج امام صاحب نے سلام کا جواب دیر سے دیا حکم کیا ہے تجھے امام کا سلام تو یاد رہ گیا اپنے بیٹے کی کھلنے والی آنکھ تجھے یاد نہیں آئی ہے تجھے امام کی خطاؤں پہ اٹھتی ہوئی نظریں بڑا کام کیا کرتی ہے تیرا بیٹا کس انداز میں چلتا ہے کبھی خیال نہیں آیا تیرے بیٹے کو کلمہ یاد ہے کہ نہیں بہت خیال تجھے امام کا رہتا ہے کہ امام کو دعائے قنوت صحیح یاد نہیں ہے امام کو کلمہ صحیح یاد نہیں ہے امام کی نماز صحیح نہیں ہے امام کی تلاوت صحیح نہیں ہے امام کی قرات صحیح نہیں ہے اس کے رکوع سجود کی حالت اچھی نہیں ہے میں کہتا ہوں نادان جتنی نگاہ تو نے امام کے اٹھنے بیٹھنے پہ رکھی ہے اتنی نگاہ تو نے اگر اپنے بچوں پہ رکھی ہوتی جتنا خیال تو نے امام کا کیا ہے اتنا خیال اپنے بچوں کا کیا ہوتا تو اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب تیرے بیٹوں کا جنازہ جاتا تو دنیا بیٹوں کو سلام بعد میں کرتی تجھے سلام پہلے کرتی اور دنیا کہتی تھی مبارک ہو صرف تیرا بیٹا نہیں جا رہا ہے بلکہ مصطفیٰ کے نام پہ مٹنے والے عاشق رسول کا جنازہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد زندہ باد بہت صاحب کچھ لوگ یہ سوچ کر کے چلے گئے کسی نے کہا بھی مولوی آ کے نہیں بیٹھا ہے چلو جا کے سوئیں گے نادان تو کرسی چھوڑ کے چلا گیا ذرا سی دیر کی سردی برداشت نہ کر سکے میرے نبی کی قربانیوں کا کون سا مول چکاؤ گے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں لوگوں میرے نبی کی آنکھ کے آنسو کا ایک قطرہ جو ایک بار غار ہرا میں گر گیا تھا اس ایک قطرے کی قیمت پوری زندگی مصطفیٰ کے نام پہ قربان کر کے نہیں چکا سکتے ہیں ہم آج قسمت نے موقع دیا ہے نبی کے ذکر کی محفل سجی ہے آؤ یہاں آ کر کے بیٹھے ہو آج اس جلسے کی قدر کیوں نہیں کرتے ہیں اس کی وجہ ہے وجہ یہ ہے صرف اس کی کہ اسلام پہ ہمارا کچھ نہیں لگا ہے ہمارا بیٹا بھی اسلام پہ قربان نہیں ہوا ہے ہماری بیٹیوں کے ہونٹ بھی اسلام کی وجہ سے سوکھے نہیں ہے اگر اسلام پر 18 سال کا اکبر دیا ہوتا تو اسلام کی قدر معلوم ہوتی اگر اسلام کے لیے سکینہ جیسی پیاس بیٹی کی ہونٹ پہ دیکھی ہوتی تب تم کرسیاں چھوڑ کر کے نہیں جاتے آؤ اسلام کے لیے کون سی قیمت نہ چکائی میرے نبی نے میرے نبی کی شہزادی پیاری شہزادی بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ آقا کریم کی سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو بہت بار سن چکے ہیں آج سیدہ زینب کی کچھ بات آپ کے سامنے رکھ دوں ذرا غور سے سننا پیارے انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات میری تقریر تب یار کو بے چین کرتی ہے سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے عزیزان ملت اسلامیہ آج نبی کے جلسوں میں بیٹھنا مشکل
مشکل ہو گیا ہے، ہم جلسے چھوڑ کر کے بستروں پہ جایا کرتے ہیں۔ میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، جیسی اعلان نبوت فرمایا، میرے سرکار اعلان نبوت سے پہلے اپنی بیٹی سیدہ زینب کا نکاح کر چکے ہیں، اور نکاح اس وقت ہوا ہے جب ابھی نبی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے۔ جیسی میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو صاحب بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، بیٹیوں کو باپ سے بڑا پیار ہوا کرتا ہے، مگر پھر وہ بیٹی کسی عام باپ کی بیٹی نہ تھی بلکہ سید الانبیاء کی بیٹی تھی۔ امام الانبیاء کی شہزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ میرے نبی کی شہزادی نے جیسی سنا کہ میرے باپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اتنا سننا تھا بنا تاخیر کے کلمہ پڑھ لیتی ہیں۔ اسلام کا ابتدائی دور ہے، ابھی پیغمبر اسلام پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ جیسے میرے نبی نے اسلام کا اعلان فرمایا ہے، نبی کی بیٹی نے کلمہ پڑھا ہے، بس کلمہ پڑھنا تھا کہ ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آپ کے شوہر نے ظلم کا پہاڑ توڑا، سسرال والوں نے حد کر دی، میرے نبی کی بیٹی پہ پابندی لگا دی گئی کہ آج کے بعد باپ کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھو گی۔ اور صاحبوں ذرا بیٹیوں کے دل کے بارے میں سوچ لیا کرو، اگر کسی کے باپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور بیٹی کو پتا چل جائے میرا باپ بیمار ہے تو سب کچھ چھوڑ کر کے باپ کی طرف دوڑنا شروع کر دیتی ہے، اپنا گھر چھوڑ دیتی ہے، بچے چھوڑ دیتی ہے، اس لیے کہ اسے باپ سے پیارا کچھ نہیں ہوا کرتا ہے۔ اور اگر شوہر باپ کے خلاف زبان کھول دے تو شوہر عورت کی زندگی ہوتا ہے، شوہر عورت کی زندگی کا مقصد ہوا کرتا ہے، مگر شوہر کی زبان بھی باپ کے خلاف بیٹیاں برداشت نہیں کیا کرتی ہیں۔ یہ باپ کا رشتہ ہوا کرتا ہے بیٹی سے، ذرا سوچ تو صحیح، جب میرے نبی کی بیٹی پر سسرال والوں نے پابندی لگائی ہے کہ آج کے بعد اپنے باپ کی طرف جاؤ گی نہیں، ان کی دہلیز پہ نہیں جاؤ گی، اللہ اکبر، کوئی آسان فیصلہ نہ تھا، یہ کوئی آسان کام نہ تھا، بڑا سخت فیصلہ تھا۔ میرے نبی کی بیٹی ٹوٹ جاتی ہے اس فیصلے سے، پابندی لگا دی گئی، لیکن بیٹی باپ کے لیے تڑپتی رہی، کاش میرے باپ کا چہرہ نظر آ جائے۔ کبھی مصطفیٰ ان گلیوں سے گزرا کرتے تھے تو بیٹی کبھی پردے کی آڑ سے باپ کا دیدار کر رہی ہے، کبھی پردے کے پیچھے سے چھپ چھپ کے باپ کو دیکھ رہی ہے، ادھر جان کی بھی فکر ہے، ادھر باپ کی بھی محبت ہے۔ صاحب بیٹیوں سے پیار کیا کرو، تم سجدوں میں گر کے بیٹے مانگا کرتے ہو، یہ تمہارا حق ہے مانگو، لیکن کبھی رو کے رب سے بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو، اس لیے کہ بیٹے تو باپ کی جائیداد کے وارث ہوا کرتے ہیں لیکن بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوا کرتی ہیں۔ میرے نبی کی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ پر پابندی لگا دی گئی کہ اپنے باپ کے دروازے نہیں جاؤ گی، آپ چھپ کر کے باپ کا دیدار کیا کرتی تھی۔ وقت بڑھتا گیا، ایک دن میرے نبی نے ہجرت کی، مصطفیٰ مدینہ تشریف لے آتے ہیں، اللہ اکبر، چاروں طرف سے دشمن ہیں، ساس بھی دشمن، سسر بھی دشمن، شوہر بھی دشمن، دیور بھی دشمن، سارے دشمن ہیں۔ نبی کی بیٹی پہ ظلم کیا جا رہا ہے، کوئی کہتا کہ نبی کا کلمہ چھوڑ دے ورنہ کھانا نہیں دیا جائے گا۔ میرے نبی کی بیٹی کو کئی وقت سے فاقے سے رکھا گیا، اللہ اکبر، کس کو فاقے رکھا جا رہا ہے؟ جس کے صدقے میں کائنات میں روزی اتاری جا رہی ہے، اس کی بیٹی کو فاقے دیے جا رہے ہیں۔ میرے نبی کی بیٹی پر ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی گئی، اتنا مارا گیا نبی کی شہزادی کو کہ آپ کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، جب آپ ظلم برداشت کرتی رہی، جب بابا کی بہت یاد میرے نبی کی بیٹی کو آتی ہے، اللہ اکبر، بہت آنسو بہایا کرتی تھی۔ ایک دن اپنے دیور کو بلا کے کہا تھا، میرے دیور تمہارے دل میں کچھ رحم ہے، مہربانی کرو اگر ہو سکے تو سسرال والوں سے چھپ کے مجھے مصطفیٰ کے مدینے تک پہنچا دو۔ اللہ اکبر، یہ نبی کی بیٹی کا اصرار ہے۔ جیسی آپ نے کہا تھا اپنے دیور سے، دیور چونکہ تھوڑا رحم دل تھا، اس نے دیکھا ایک قافلہ مصطفیٰ کے مدینے جا رہا ہے، اس نے چھپ کر کے نبی کی بیٹی کو قافلے کے ساتھ کر دیا ہے۔ حضرت سیدہ زینب مکہ شریف سے نکلی ہیں، قافلے کے ساتھ جا رہی ہیں، آپ حکم فرماتے ہیں قافلے والوں تیز چلو، کہیں ایسا نہ ہو پیچھے سے کوئی آ کے مجھے پکڑ لے۔ آپ نے اتنی بات کہی تھی کہ آپ کے جانے کی خبر سسرال میں ہو جاتی ہے، سسرال والوں نے گھوڑوں پر سوار ہو کر تیزی سے دوڑنا شروع کیا ہے۔ ابھی راستے میں تھی کہ دشمنوں نے تعاقب شروع کر دیا، گھوڑوں کو آتے دیکھا، نبی کی بیٹی کہتی ہے قافلے والوں ذرا جلدی کرو، لگتا ہے یہ مجھے پکڑنے آ رہے ہیں، لیکن وہ قافلے والے اونٹوں پر سوار تھے، کتنے بھاگ سکتے تھے، گھوڑوں سے دوڑنے والوں نے پیچھے سے تعاقب کیا، ایک ظالم نے نبی کی بیٹی کے نیزہ مارا جو سرکار کی شہزادی کے شکم میں لگا ہے۔ اللہ اکبر، نیزے کا لگنا تھا، میرے نبی کی بیٹی کے پیٹ سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، جب خون بہا کے زبردستی آپ کو واپس مکہ لایا گیا ہے۔ میرے نبی کی بیٹی پر کون سا ظلم نہ کیا گیا؟ صاحب کبھی کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچا کرو، میرے نبی نے کون سی قربانی اسلام کے لیے نہیں دی ہے؟ آپ کی بیٹی کو مکہ لایا گیا، کئی دن تک بے توجہی کے ساتھ علاج کرایا گیا، لیکن جب طبیبوں نے یہ کہہ دیا تھا اللہ اکبر کہ اب یہ بچنے والی نہیں ہے، یہ مرض لا علاج ہو چکا ہے،
اب یہ موت کے قریب ہے. تب مکے والے ڈر گئے تھے اگر یہ یہاں انتقال کر جائے گی تب ہماری خیریت نہیں ہوگی. تب انہوں نے مصطفیٰ کی بیٹی کو مدینے بھیجا ہے. عجیب منظر تھا جب نبی کی بیٹی مصطفیٰ کے مدینے پہنچی ہے. وہ زخم پرانا اسلام کے لیے لے کر کے جب باپ کے چہرے کے سامنے نبی کی شہزادی آئی ہے, اللہ کی قسم نبی کی آنکھیں برس گئی ہیں. بیٹی نے باپ کو دیکھا ہے, آنکھ بھر کے رو کے کہا تھا بابا آج میں نے تیرے اسلام کے لیے یہ زخم کھایا ہے, اسلام کے لیے بابا میرے منہ پہ تماچے لگائے گئے, میں نے اسلام نہیں چھوڑا ہے. مجھ پہ ضرب سکوپ کیا گیا, میں نے اسلام نہیں چھوڑا ہے. مجھ پہ فاقے دیے گئے, میں نے اسلام نہیں چھوڑا ہے. میرے نبی سنتے جا رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں. سرکار بیٹی کا چہرہ دیکھ کر کے اتنا روئے میرے سرکار کی پوری داڑھی تر ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. یہی حضرت سیدہ زینب ہیں. جب آپ کسی مرض میں انتقال کا وقت قریب آیا ہے, آپ کا انتقال کا وقت آیا, میرے نبی کریم سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کے پاس موجود ہیں. انتقال ہوا حضرت سیدہ زینب کا, آپ کو غسل دیا گیا. میرے نبی فرماتے ہیں عورتوں میری بیٹی کو ابھی کفن مت دے دینا. آقا کس لیے؟ میرے نبی نے فرمایا کفن کے لیے چادر میں لا کر کے دوں گا. اللہ اکبر. یہ میرے نبی ہیں. ایک چادر میرے نبی نے سیدہ فاطمہ کو رخصت کرتے وقت دی تھی, تاریخ اسے بھی نہیں بھلا سکتی ہے. اور ایک چادر میرے نبی نے اپنی بیٹی کو دنیا سے جاتے وقت دی ہے, تاریخ اسے بھی نہیں بھلا سکتی ہے. اللہ اکبر. میرے نبی نے جو تہبند میں چادر باندھی ہوئی ہے, سرکار نے وہ چادر اتاری ہے, اور جو سرکار کی مزمل والی چادر تھی آقا کریم نے وہ چادر تہمت کی جگہ استعمال کی ہے. اور لانے کے بعد کہتے ہیں عورتوں یہ چادر میری بیٹی کو دے دو. عورتوں نے کہا تھا سرکار یہ تو آپ کے بدن کا کپڑا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں تمہیں کیا معلوم ہے, یہ میری وہ بیٹی ہے جو اسلام کے نام پر قربان ہو گئی ہے. یہ وہ میں بیٹی ہے میری جس نے اسلام کے لیے لوگوں کے ظلم برداشت کیے ہیں. اتنا کہنے کے بعد چادر دی گئی ہے. اب میرے سرکار کا پیار اس بیٹی سے دیکھو. سرکار خود قبر میں اترے ہیں اور اتارتے وقت آنسو بہا رہے ہیں. کچھ دیر قبر سے نکل کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ فداک بھی و امی, آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. سرکار کیا سوچ رہے ہیں؟ ابھی آقا کے چہرے پہ پریشانی کے آثار تھے. جب بیٹی کو دیر کے بعد آقا کریم کے چہرے پہ خوشی کے آثار آئے ہیں, سرکار نے بیٹی کو مٹی دی ہے. واپس آئے تو صحابہ پوچھتے ہیں آقا کیا منظر تھا, آپ قبر سے باہر نکلے تھے, ماتھے پہ پریشانی تھی, لیکن جب مٹی دی ہے تو آپ کے چہرے پہ خوشحالی کیوں تھی؟ میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ میری بیٹی نے کون سا دکھ اسلام کے لیے برداشت نہ کیا. میری بیٹی کو فاقے دیے, بیٹی نے برداشت کر لیا. منہ پہ اگر اس پہ لوک ڈاؤن ابھی بھی ہو تو پھر معذرت چاہتا ہوں. اگر کھانے کے لیے کھلا ہو اور بولنے کے لیے نہیں کھلا ہو تو یہ ناانصافی مت کیجیے. اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے دانت ٹوٹ گئے لیکن اس کا شکریہ ادا کرنے کا کبھی ہمیں موقع ہی نہیں ملا. یہ دانت ٹوٹ گئے اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے, اس کا شکریہ ہی ادا نہیں کرتے. کب کرو گے؟ جب مسوڑے بھی گل جائیں گے. صاحب وقت ملتا ہے تو اللہ اللہ کر لیا کرو. میں یہ نہیں کہوں گا کتنی نیکیاں ملتی ہیں سبحان اللہ کہنے میں, بچے بچے کو یاد ہے, مگر اتنا ضرور کہوں گا جب تم اللہ کی پاکی بیان کرو گے تو اللہ اپنے کرم سے تمہارے دلوں کو پاک فرما دے گا. ہاں دلوں کو پاک کرو, مہربانی کرو. حضرت رابعہ بصریہ حرم شریف کی طرف چلی, ادھر حضرت حسن بصری چلے. یہ بھی بہت بڑے ولی ہیں حسن بصری, ادھر رابعہ بصریہ. یہ حرم شریف میں پہنچے, حضرت حسن بصری پہلے پہنچ گئے, جا کے دیکھا کعبہ ہی نہیں تھا. اگر آج مسجد کا امام مقتدی کے گھر آ جائے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے, امام صاحب آ گئے, اور وہاں کعبہ ہی نہیں. اور اگر نمازی کو مصلی پہ امام نہ ملے تو کہتا کل کو حساب پکا کرنا ہے, جب دیکھو تب غائب. ہاں تبھی نہیں ملتا بھائی, جب میں تو ہی 8 دن میں آتا ہے. اتفاق سے وہ ٹائم امام کی چھٹی کا ہوتا ہے. یہ خیال ہمارے ہوتے, مہربانی کرو. کتنا غصہ آتا حضرت حسن بصری, کعبہ ہی نہیں. کہنے لگے اللہ تیرا گھر کہاں ہے؟ آواز آئی حسن میرا کعبہ ایک میری بندی کے طواف کے لیے گیا ہوا. کتنی بڑی بات تھی, میری بندی کے طواف کے لیے گیا. ہاں آپ نے
سفر شروع کیا واپس. وہاں پہنچے جس راستے سے حضرت رابعہ بصریہ آ رہی تھی, جا کے دیکھا تو رابعہ بصریہ کے چاروں طرف کعبہ طواف کر رہا تھا. پھر کہتے ہیں میرے اللہ, میں پہلے حرم میں پہنچا, کعبہ میرے استقبال کے لیے نہیں آیا, آخر اس میں ایسا کون سا کمال ہے جو کعبہ خود اس کے استقبال کے لیے آ گیا. تو غیب سے آواز آئی, حسن تو کعبہ دیکھنے آیا تھا اس لیے کعبہ تجھے نہ ملا, لیکن یہ میری بندی کعبہ دیکھنے نہیں بلکہ کعبے والے کو دیکھنے آ رہی تھی. نیتیں اچھی ہوتی ہیں تو پھر عمل بھی اچھے ہوتے ہیں, اور پھر ان عمل کے دیکھو اللہ جزائیں کتنی بڑی عطا فرماتے ہیں. تو مہربانی کرو, دلوں کو صاف کرو, دلوں کا گرد و غبار نکالو, اور رشتوں کی قدر کرو, اپنوں کو پہچانو. آج ہمارے اپنے زندہ ہیں نا تو ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے. بس اگر دو بھائی ہیں تو بھائی بھائی کی زمین تاکہ بیٹھا ہے. اگر کسی وجہ سے مینڈ ادھر سے ادھر کٹ گئی نا تو سیدھی نہیں کرنے دے رہا ہے کہ میری 4 انچ چلی جائے گی, بھلے ہی چاہے دوسرے کے میں باندھے بیٹھا ہو. جانتے ہو قیامت کا دن ہوگا, اللہ جب حساب و کتاب کا معاملہ قائم فرمائے گا نا, تو جو کسی کی اتنی سی بھی مار کے بیٹھے ہیں نا, اتنی سی انگلی دیکھ رہے میری, اتنی سی بھی 7 زمینوں کی اگر اتنی مٹی کھودی جائے گی نا تو ٹرکوں سے نہیں جائے گی, ٹرکوں سے, اور پھر وہ تو گٹھری باندھ کے سر پہ رکھی جائے گی اس کے جو کسی کی اتنی زمین مارے بیٹھا ہوگا, اور رکھ کے کہا جائے گا اب اسے لے کے چل. وہ نہیں چلے گا, فرشتے آگ کے کوڑے پیچھے لے کے کھڑے ہوں گے, وہ لگائیں گے. مہربانی کرو, کسی کا کھا کے امیر نہیں بن سکتے. اتنی زمین کے لیے اپنے بھائی کا گلا مت کاٹو. اتنی سی زمینوں کی خاطر بھائی بھائی کا گریبان پکڑ کے کوئی تحصیل میں کوئی کہیں چکر لگ رہے ہیں خوب. یہ سب کچھ بدل دو, بھائی بھائیوں سے پیار کرو. میرے نبی نے سب سے پیار کرنے کا طریقہ بتا دیا. اللہ اکبر, رشتوں کی قدر کرو. صاحب جس دن نہ بھائی چلا جاتا ہے دنیا سے, اس دن پتا چلتا ہے ہم نے کیا کھو دیا ہے. بھائی تمہارے کمر کی طاقت ہوتا ہے, بھائی تمہارے کمر کا زور ہوا کرتا ہے. کم سے کم بھائیوں کے ساتھ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بھائی بھائیوں کے ساتھ مہربانی کریں گے تو پھر دیکھو اللہ کا کتنا کرم برسے گا ہمارے گھروں میں. سمجھ رہے میری بات؟ اللہ توفیق دے تو مصطفیٰ کا کردار اپناؤ. اور میرے نبی نے رشتوں کی قدر کر کے بتائی ہے. آج گھر گھر کا جھگڑا ہے, بھائی بھائی کو دیکھنے تیار نہیں, باپ بیٹے کو دیکھنے تیار نہیں, بیٹا باپ کو دیکھنے تیار نہیں, بیٹی ماں کی سننے تیار نہیں, ماں بیٹی کی سننے تیار نہیں. ایسے گھروں کے اندر جنگیں چھڑی ہیں, سمجھ میں نہیں آتا حالات کیا گئے. آؤ گھروں کو بہتر کرو. میرے نبی نے جینے کا سلیقہ دیا ہے. جہاں بیٹوں کو جینے کا ہنر سکھایا ہے, وہاں بیٹیوں کو بھی جینے کا طریقہ سکھایا ہے. اللہ اکبر, قوم کی بیٹیوں تک میری بات پہنچا دینا تاکہ گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں. آج اگر باپ کی کمائی کم ہے تو بیٹیوں کو, کچھ بیٹیوں کو باپ سے شکوہ ہوتا ہے, کچھ بیویاں شوہروں پہ اعتراض کیا کرتی, پورا نہیں ہوتا ہے. میری قوم کی شہزادیوں, تم دنیا میں شوق کے لیے نہیں آئی ہو, بلکہ تمہیں تو رب نے اپنے محبوب کی بیٹی کی کنیز بنا کے پیدا فرمایا ہے. تمہیں اپنی زندگی کے رنگ نہیں دیکھنے ہیں, تمہیں تو اپنی زندگی میں یہ رنگ دیکھنا ہے کہ میری زندگی میں سیدہ فاطمہ کا رنگ کتنا ہے, میری زندگی میں خدیجۃ الکبریٰ کا رنگ کتنا ہے, میری زندگی میں عائشہ صدیقہ کا رنگ کتنا ہے. جب یہ رنگ تمہاری زندگی میں آئیں گے تو دنیا کے سارے رنگ اتر جائیں گے, صرف ایک مدینے والے مصطفیٰ کا رنگ رہ جائے گا. اور جب یہ رنگ رہ جائے گا تو قسم خدا کی پھر منظر اور عالم یہ ہوگا کہ روٹی تو بنائے گی, برکتیں خدا کی اترے گی, تیری گود میں بیٹا کھیلے گا, جب تو اسے دودھ پلائے گی تو دودھ کے ساتھ خدا کی رحمتیں اس کے شکم میں اتر جائیں گی. آج باپ کہا کرتے ہیں کہ بیٹے نافرمان ہو گئے ہیں, بیٹوں کو فرما بردار بنانا چاہتے ہو تو ماؤں کو نیک بنا دو, بیٹیوں کو پارسا بنا دو, بیٹیوں کو قرآن کا قاری بنا دو. جب بیٹیاں اپنے بیٹوں کو
قرآن پڑھا کر کے دودھ پلائیں گی تو بیٹا چور نہیں ہوگا, بیٹا غدار نہیں ہوگا, بیٹا مکار نہیں ہوگا. جب دودھ پلانے والی ماں قرآن کی قاری ہوگی تو پھر بیٹا اختر رضا پیدا ہوگا. جب ماں قرآن کی قاری ہوگی تو بیٹا مصطفیٰ رضا پیدا ہوگا. جب بیٹی قرآن کی قاری ہوگی تو بیٹا احمد رضا پیدا ہوگا. جب ماں قرآن کی قاری ہوگی تو بیٹا غوث الولا پیدا ہوگا. اور جب ماں قرآن کی قاری ہوگی تو بیٹا حسین پیدا ہوگا, بیٹا عباس پیدا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مفتی حماد صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہاں گھروں کے حالات بہتر کرو صاحب. ہمارے گھروں کے نظام بگڑ چکے ہیں. باہر تو ہم بڑے صاف لگتے ہیں لیکن اندر سے بڑے حالات خراب ہیں. بتاؤ تو سہی, میں پوچھنا چاہتا ہوں, ذرا سوچو تو سہی. آج ہر گھر کے اندر جا کر کے تم پتہ کرو اور پوچھو کس گھر سے جنازہ نہیں اٹھا ہے. کوئی ایک گھر پورے سرسوا میں ایسا لا کے دکھا دو جس گھر سے جنازہ نہ اٹھا ہو. کیا ہم نے اٹھتے جنازے نہ دیکھے؟ کیا ہم نے لوگوں کی لاشوں کا نظارہ نہ کیا؟ ہر گھر کے دروازے پہ جا کے پوچھو کتنے مرے ہیں. کوئی کہے گا 3 جنازے اٹھے ہیں, کوئی کہے گا میری چوکھٹ سے 5 جنازے اٹھ چکے ہیں, کوئی کہے گا کہ میرا تو ہر کوئی چلا گیا ہے, تنہا رہ گیا ہوں دنیا میں. صاحب یہ موت ہے, جب آئے گی ڈیرا جمائے گی تو پھر اس سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. آؤ ایسی زندگی حاصل کر لو جو ہمیشہ کے لیے کامیابی کی زندگی ہو جائے. ایسی زندگی حاصل کر لو جو مرنے کے بعد تمہیں ابدی راحت عطا فرما دے. اور وہ زندگی میرے مصطفیٰ کی وفا کی زندگی ہے, آقا سے پیار کی زندگی ہے. آج ہماری محفلوں میں پیار نہیں رہ گیا ہے, آج ہماری محفلوں میں رحم نہیں رہ گیا ہے. چھوٹا بڑے کا ادب کرنے تیار نہیں ہے, بڑے چھوٹوں پہ شفقت کرنے تیار نہیں ہے. چھوٹوں کا عالم یہ ہے بڑوں کو نکارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اگر تھوڑی سی عمر زیادہ ہے بڑے آ جائیں تو سرہانا نہیں چھوڑ سکتے, اور اگر بڑوں کو دیکھا جائے تو بڑوں چھوٹوں پہ اسی حکومت جماتے ہیں. یہ سوچتے ہم تو بڑے ہو گئے ہیں, اب ہمیں کیا ضرورت ہے کسی سے پیار سے بات کرنے کی. سن میرے نبی فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا فلم یعقر کبیرنا فلیس منا. جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے, چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے, وہ امیر بھی ہو سکتا ہے, وزیر بھی ہو سکتا ہے, مشیر بھی ہو سکتا ہے, دولت والا بھی ہو سکتا ہے, جائیداد والا بھی ہو سکتا ہے, لیکن نبی والا نہیں ہو سکتا ہے. نبی والا وہی ہوگا جو بڑوں کا ادب کرے گا, چھوٹوں پہ شفقت کرے گا, کمزوروں کو سینے سے لگائے گا. آج کون سی لکیر نہ کھینچی گئی ہے؟ اگر ایک بھائی امیر ہے تو دوسرے غریب کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر ایک بھائی کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو دوسرے کو وہ ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, جلسے زندگی بھر ہوتے ہیں, بڑی بڑی کانفرنسیں ہوں گی, لاکھوں کی تعداد میں مجمع اکٹھا ہوگا, لیکن سب سے صرف ایک سوال کرتا ہوں, کیا ہم نے کبھی کردار کو بدلنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے طریقے کو بدلنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی کسی جلسے میں بیٹھ کر کے یہ سوچا ہے کہ ہم اپنی زندگی مصطفیٰ جیسی بنائیں گے؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آقا کے فرامین پہ عمل کریں گے؟ کبھی نہیں سوچا. ہم جلسوں میں یہ سوچ کے آیا کرتے ہیں دیکھیں گے مولوی چھت کے چوکے کیسا لگاتا ہے, یہ دیکھیں گے مولوی تقریر کرتے ہوئے کرسی کتنی توڑ دیتا ہے. نانا کسی کے چھت کے چوکے نہ دیکھا کرو, کسی کے طاقت اور بازو کی قوت نہ دیکھا کرو, بس یہ سوچ کے آیا کرو کاش کوئی ایسا آ جائے جو نبی کی بات بتا کے چلا جائے, اور وہ بات یہاں نہیں بلکہ یہاں اتار کے چلا جائے. اور جب وہ بات یہاں اترے گی اور مر کے قبر میں جاؤ گے اور فرشتے یہ پوچھیں گے بتا کیا لے کر کے آیا ہے, یا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا, اس وقت تیرے دل کی بھی زبان ہوگی, تیرے منہ کی بھی زبان ہوگی, اور پورا بدن یہ کہے گا انہیں مانا, انہیں جانا, نہ رکھا غیب سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. نعرہ تکبیر, ذرا زور سے بولے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مفتی حماد صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد زندہ باد. آؤ نبی کی ایک بات بتا دوں, تھکے تو نہیں ہیں؟ ہمیں اپنی زندگی کو کیسے کرنا. آج ہمارے دروازے پہ فقیر آتا ہے تو لوگ دیکھ کے کہتے ہیں ہٹا کٹا ہے, تجھ سے کمائی نہیں ہوتی. ہاں لوگ کہتے ہیں ہٹا کٹا ہے, بازوؤں میں طاقت ہے, بھیک مانگ رہا ہے. اور میرے بھائیوں, جوانوں, بزرگوں, دروازے پہ اگر کوئی بھی رب کا نام لے کے آ جائے تو پھر اس کا قد نہ دیکھا کرو, اس کی زبان دیکھا کرو. یہ مت سوچا کرو ہٹا کٹا, یہ سوچا کرو رب کے نام پہ مانگ رہا ہے. میرے نبی نے یہاں تک فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کے تم سے مانگنے آئے
تو فرمایا اسے خالی واپس مت کرنا. اس دور کا گھوڑے پہ سوار ہونا آج کی فارچونر میں بیٹھنا برابر ہے. ہاں میرے نبی نے فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کے آ جائے تو اسے خالی مت لوٹانا. یہ مدے کو سوار ہو کے آیا ضرورت مند ہے کہ نہیں؟ اگر تیرے دروازے پہ آیا ہے تو رب کا شکر ادا کر. سوچا کرو اللہ تیرا احسان، تو نے مجھے اس لائق بنایا ہے کہ لوگ میرے دروازے پہ آ رہے ہیں، میں کسی کے دروازے پہ نہیں جا رہا. یہ سوچ لیا کرو. لیکن آج ہم کیا کریں؟ پیسے بھی وہاں جا کے دیتے ہیں جہاں اعلان زیادہ ہو اور چرچے زیادہ ہوں. ضرورت نہیں دیکھتے، شہرت دیکھتے ہم. ایسی جگہ دینے سے ثواب تو کیا ایک نیکی تک نہیں ملتی. جہاں شہرت کی ضرورت تو شہرت کی وجہ سے دیا جاتا ہے. چپ چاپ دے دیا کرو. شہرت نہ ہوگی کوئی جانے نہ جانے مدینے والا مصطفیٰ جان رہا. ہاں کوئی دیکھے نہ دیکھے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. یہ سوچ کے لٹا دیا کرو. آؤ نبی کی زندگی دیکھو صاحب. اسلام کے ابتدائی دور کی بات ہے. آج ہم اپنوں کو نہیں اپناتے. میرے نبی نے غیروں کو سینے سے لگایا ہے. کردار دیکھ میرے نبی کا. انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. میرے نبی کا زمانہ ہے، ابتدائی اسلام کا دور ہے. کفار بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں. کافروں کی کثرت ہے، ایمان والوں کی قلت ہے. ابھی کچھ ہی لوگ اسلام لے کر کے آئے ہیں. اللہ اکبر. ایمان کچھ ہی لوگ لائے ہیں. اس دور میں ایک بچہ ہے، اس کے باپ کا انتقال ہوا، ماں کی آغوش میں تھا. کچھ دن گزرے، ہوش سنبھالا. ماں بڑی محنت و جتن کے بعد لوگوں کے گھر کام کر کے بچے کو پالتی رہی. اور جوانوں میری بات ذرا دل سے سن لینا. ماں باپ بڑی محنت سے اولاد کو پالا کرتے ہیں. ان کی قدر کر لیا کرو. تمہیں معلوم نہیں ہے، اگر تم نے بچپن میں ایک بار اپنی خواہش ظاہر کی تھی، ابا مجھے نئے جوتے چاہیے، مجھے نئے کپڑے چاہیے، تو ماں باپ نے تمہاری خاطر اللہ کی قسم اوور ٹائم ڈیوٹیاں کر کے اس وقت تک گھر نہیں آئے ہیں جب تک تیری پسند کے جوتے نہیں لائے ہیں. اس وقت تک واپس نہیں آتے ہیں جب تک تیرے پسند کے کپڑے نہ خرید لیں. انہوں نے تیری پرورش ایسے کی ہے کہ تیری ایک خواہش کا خیال کیا ہے. مگر کب جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اگر یہ دوائی مانگا کرتے ہیں تو ہمیں ان کے لیے 10 روپے کی دوا مہنگی لگا کرتی ہے. ہم کہا کرتے ہیں کہ تمہیں پالیں یا اپنے بچوں کو پالیں، تمہیں دیکھیں یا اپنے بچوں کو دیکھیں. نادان ماں باپ کے خرچوں میں بچوں کو بیچ میں نہ لایا کرو. اگر امیر بننا چاہتے ہو اپنی کمائی کو ماں باپ پہ لٹایا کرو. اللہ اتنا دے گا کہ تمہیں 100 راستوں سے اتنا نہیں مل سکتا جتنا ماں باپ کی ایک دعا تمہیں دے سکتی ہے. تم تو چاہت سمجھتے بھی نہیں کہ ماں باپ کی دعائیں کتنا کامیاب کر سکتی ہیں. بس وقت بہت کم ہے. ماں باپ بڑی محنت سے بچوں کو پالا کرتے ہیں. خدا را ماں باپ کی عزت کر لیا کرو، ماں باپ کی قدر کر لیا کرو. اللہ اکبر. ماں نے بچے کی پرورش کی ہے. بچے نے ہوش سنبھالا، آنکھیں کھول کے دیکھا کہ ماں کے بدن پہ جو لباس ہے وہ کئی جگہ سے پھٹ چکا ہے. ایک دن بچہ ماں کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے ماں تیرے بدن کا جو لباس ہے یہ کئی جگہ سے پھٹ چکا ہے. اے ماں اس میں کوئی پیبند لگا دے. جب تیرا بدن دکھتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے. ماں رونے لگ جاتی ہے، کہتی ہے بیٹے تیرے باپ کو گزرے عرصہ ہو گیا ہے، آج تک کوئی دروازے سے ہم سے یہ پوچھنے نہیں آیا کہ تم نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے. کسی نے آج تک ہماری ضرورت کے بارے میں نہیں پوچھا ہے. اے بیٹے کھانے کے لالے رہتے ہیں، کئی کئی دن کا فاقہ ہوتا ہے تیری ماں کا، بتا کپڑے کیسے درست کر لیتی. بچہ کہتا ہے ماں اگر اجازت دے تو چچا کے دروازے سے جا کر کے لے آؤں. یہ کافروں کی کہانی ہے، یہ کلمہ پڑھنے والوں کی کہانی نہیں ہے. ابھی اسلام نہیں لائے ماں بیٹے، یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں. ماں نے کہا تھا بیٹے کہاں جائے گا. ماں نے جیسے اتنا کہا کہاں جائے گا. بچہ کہتا ہے ماں میں چچا کے دروازے پہ جاؤں گا، اس سے جا کر کے تیرے لیے ایک چادر لے کر کے آؤں گا. جیسی اتنی بات بچے نے کہی ہے، ماں کہتی ہے بیٹے یہ مکے کی زمین ہے، یہاں تو اپنے اپنے نہیں ہوا کرتے ہیں، پرایوں کا بھروسہ کیا ہے. ماں سے بیٹے نے اتنا سنا ہے، کہتا ہے ماں ایک بار اجازت تو دے دے، ہو سکتا ہے کہ باپ کے رشتے کا کچھ خیال چچا کو آ جائے. ماں نے کہا بیٹے تیری مرضی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا تیرا چچا تجھے کوئی چادر دے گا. بچے نے کہا ماں اجازت تو دے. چھوٹی سی عمر بچے کی ہے. بچہ چچا کے دروازے پہ گیا، دستک دی ہے. جا کے جیسی دستک دی اندر سے آواز آئی کون کا تیرے بھائی کا بیٹا آیا ہے. جیسی اتنا چچا نے سنا ہے دروازہ کھولا، کہا کیسے آئے ہو. اللہ اکبر. جیسی اس نے کہا کیسے آئے ہو بچہ رونے لگ جاتا ہے، رو کے ماں کی غربت کی کہانی سنانے لگتا ہے. کہتا چچا جب سے باپ گئے ہیں کئی کئی دن کے فاقے ہو گئے ہیں، آج کوئی کھانے کو پوچھنے تک نہیں آتا ہے.
ہے۔ اور میری قوم کے جوانوں میں تم سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ تباہی نہیں ہے یا یہ وبال ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، آج اگر کسی بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے انتقال پر چچا آتے ہیں، اس کے بچوں کو سینے سے لگا کر کے مہمانوں کے سامنے کہتے ہیں آج سے ان کے باپ ہم ہیں، ان کی پرورش ہم کریں گے۔ لیکن جب مہمان چلے جاتے ہیں، 3 دن کا عرصہ گزر جاتا ہے تو یہی چچا پلٹ کے بھتیجوں کی طرف دیکھتا تک نہیں ہے، کبھی یہ نہیں پوچھتا بتاؤ تم نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، تمہیں پانی ملا ہے کہ نہیں ملا ہے، یتیم بھتیجا کس حال میں زندگی گزار رہا ہے اس چچا کو خیال نہیں آتا ہے۔ کتنے بھتیجے ایسے ہیں کہ فاقوں پہ زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ کیا چچاؤں کی کہانی یہ نہیں ہے کہ کبھی کبھی اگر یتیم بھتیجا گھر میں آتا ہے اور اپنا بیٹا اچھا کھانا کھاتا ہے تو چچا کہتا ہے اسے لے کے اندر چلا جا ورنہ اس بھتیجے کی نظر لگ جائے گی۔ اور لوگوں جب کھانے کو نظر یتیموں کی لگنے لگے تو سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی ہے۔ اور جب چچا اپنے بچوں کو یتیموں کی نظر سے چھپانے لگے تو سمجھو قیامت دروازے پہ آ چکی ہے، پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے قیامت کب آئے گی۔ یہ ہم اپنوں پہ ظلم کرتے ہیں، صاحب اپنوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، دل کے پھپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اپنے گھروں کے حالات دیکھو، اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو یتیموں کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ ہم 50,000 مسجد میں تو دے سکتے ہیں، 5,000 بیوہ بھابی کو نہیں دے سکتے ہیں، 10,000 دے کر کے اپنے اعلان تو کرا سکتے ہیں، لیکن 1,000 یتیم بھتیجے کی جیب میں نہیں ڈال سکتے ہیں، اس لیے کہ جو مسجد میں دیا جاتا ہے اسے دنیا دیکھتی ہے، جو یتیم کو دیا جاتا ہے اسے کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ ہاں میں کہتا ہوں کوئی دیکھے نہ دیکھے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، کبھی تنہائی میں آ کر کے یتیم کی جیب میں پیسہ ڈال دیا کرو، نتیجہ یہ ہوگا کہ جیسے یتیم کی جیب میں تیری کمائی کا پیسہ آئے گا ادھر یتیم مسکرا جائے گا، ادھر مدینے والا مصطفیٰ مسکرانے لگے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا آج ہر گھر سے جنازے نہیں اٹھ رہے؟ آج موتیں ہول سیل میں ہو رہی ہیں، پہلے 1-1 2 کی خبر آتی تھی، اب 10-10 کی خبریں آتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یقیناً ہماری اس بستی میں بھی کتنے یتیم اور بیوائیں ہوں گی۔ میں یہ نہیں کہتا مسجد میں دینا گناہ ہے یا بے فائدہ ہے، جتنا اللہ دے اتنا لٹاؤ۔ میں کہتا ہوں مسجد میں تو گھر بیچ کے لگا دو تب بھی کم ہے، اس لیے کہ وہ رب کا گھر ہے، لیکن ضروری ہے اس سے پہلے یتیموں غریبوں کا خیال رکھنا۔ آج مسجدوں کا حال آپ جا کر کے دیکھو، کروڑوں کروڑ روپے مسجد میں لگے ہیں اور اماموں کی تنخواہیں وہی 5,000 روپے لی، اپنے لیے 20,000 کی صف خرید لائے گا اور امام کا 4 مہینے کا خرچہ چلائے گا 20,000 میں۔ مسجدیں کچی ہوں، نمازیں پکی ہوں تو پھر جینے کا بھی مزہ ہے، مرنے کا بھی مزہ ہے، اور مسجدیں پکی ہوں، نمازی کچے ہوں، دلوں میں کدورت ہو تو پھر نہ زندہ رہ کے خیر ہے نہ پھر مرنے کے بعد خیر ہے۔ خدا را یتیم و غریبوں کا خیال رکھا کرو، سب کا خیال رکھا کرو، اللہ نے دیا ہے لٹایا کرو۔ آؤ میرے نبی کا کردار دیکھو۔ بات یاد ہے نا آپ کو جو میں کہہ رہا تھا؟ اگر یاد ہے تو بول دیں سبحان اللہ۔ ابھی سب نہیں بولے، اگر سب نہیں بولے تو پھر کلمہ پڑھ لیں کیا؟ ہاں ماشاءاللہ سمجھدار لوگ اور زور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ ہاں لگنا چاہیے، کچھ جانے والوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے اٹھنے پہ جلسہ ختم نہیں ہوا ہے، اب بھی نبی کے عاشق بیٹھے ہوئے نبی نبی کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اتنی سردی میں بھی نبی کی یاد میں بیٹھے ہیں، اور میں اپنے باپ کی بات تو نہیں کر رہا، جو بھی بات کر رہا ہوں رسول پاک کی بات کر رہا ہوں۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر زندہ دلی دکھائیے۔ مجھے احساس ہے کہ ٹھنڈی کتنی ہے، مگر میں بول رہا ہوں تو پسینہ آ رہا ہے، امید ہے آپ بھی بولیں گے تو کچھ گرمائی تو آئی جائے گی۔ اور زور سے بولو یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، جنہوں نے بغیر کہے ہاتھ اٹھا دیے اللہ انہیں آج کی رات کے صدقے میں مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے۔ سبحان اللہ، دیر آیت درست آیت، بغیر کہے ہاتھ اٹھ گئے، مگر کوئی بات نہیں، اگر صبح کا بھٹکا شام کو گھر آ جاتا ہے تو لوگ اسے کھویا ہوا نہیں کہتے، بعد میں بھی اٹھے، نبی کے مدینے کی محبت میں تو اٹھے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، نبی کو تو بس پکارنے والا ہو، آج بھی مدد پکارنے سے پہلے آ جاتی ہے۔ بات سمجھ نہیں آپ؟ آیا چچا
میری ماں کے بدن پہ کپڑا نہیں. بچے نے رو کے چچا سے حال بیان کیا. چچا نے بھتیجے کے سینے پہ ہاتھ مار کے دھکا دیا. کہا کوئی میری ذمہ داری تو نہیں تیرے ماں کی پرورش کرنا. اللہ اکبر. بچے نے اتنا جیسی دھکا دیا, چچا نے بھتیجے نے مڑ کے چچا کو دیکھا. کہا چچا ایک بار تو خیال کر لے, کم سے کم ایک چادر کی دے دے جس سے میری ماں کا بدن چھپ جائے. چچا نے دروازہ بند کیا. بچہ روتا ہوا واپس آ رہا تھا. جیسی روتا ہوا راستے میں آیا, راستے میں ایک میرے نبی کے غلام سے ملاقات ہو جاتی ہے. جیسی بچے نے نبی کے غلام کو دیکھا ہے, غلام نے بچے کو دیکھا ہے, قریب آئے. کہا بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے اتنا سنا یوں منہ اٹھا کے کہنے لگا تم اپنا کام کرو, مجھے اپنا کام کرنے دو. آنے والے نے کہا تھا بیٹے بتا تو صحیح یہ درد کیا ہے, یہ دکھ کیا ہے, یہ عمر تو ہنسنے کھیلنے کی تھی, تیری آنکھ میں آنسو کیسے آ گئے؟ بچے نے کہا تھا جائی یہ زمانہ عجیب ہے, لوگ سنا کرتے ہیں رو کر کے ہنس کے اڑایا کرتے ہیں, میرا درد دل ہے مجھ پہ رہنے دیجئے. اتنی بات بچے نے کہی تھی. اللہ اکبر. مصطفیٰ کا غلام کہتا ہے بتا تو صحیح. بچے نے جب حال دل سنایا تو غلام نبی مصطفیٰ کا عاشق مسکرانے لگ گیا. بچے نے کہا صاحب میں نے پہلے کہا تھا کہ میری داستان سن کے دنیا ہنسے گی, کوئی میرے درد دل کا علاج نہیں کرنے والا ہے. اتنا سنا مصطفیٰ کے غلام نے مسکرا کے کہا تھا میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ تیرے درد کا علاج مل گیا ہے, تیرے مرض کا مداوا مل گیا ہے. بچے نے کہا تھا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ سنو ایک بات بتا دیتا ہوں, ایک امیر کی گلی بتا دیتا ہوں, ایک راستہ بتاتا ہوں جس چوکھٹ سے آج تک کوئی خالی نہیں گیا ہے. تمہیں صرف ایک چادر چاہیے تو جاؤ حرم شریف میں چلے جاؤ, وہاں پر ہمارے نبی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے دروازے پہ جا کر کے مانگ لو, آج تک کوئی خالی وہاں سے نہیں آیا ہے. بچہ ماں کا فرمانبردار تھا. بچہ کہنے لگا کہ بعد میں جاؤں گا, پہلے ماں کے دروازے پر جاؤں گا. بچہ ماں کے پاس آیا ہے, کبھی روتا ہے کبھی مسکرا دیتا ہے. ماں کہتی ہے بیٹے بات کیا ہے, تو رو کیوں رہا ہے اور پھر مسکرا کیوں رہا ہے؟ بچہ کہتا ہے ماں چچا کی بات یاد آتی ہے تو آنسو نکل جاتے ہیں, اور جب مصطفیٰ کی بات یاد آتی ہے تو پھر لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. جیسے بچے نے اتنا کہا تھا, ماں نے کہا بیٹے یہ مصطفیٰ کون ہے؟ کہ مسلمانوں کے رسول ہیں, سنا کہ آج تک ان کی چوکھٹ سے کوئی خالی نہیں گیا ہے. اے ماں اجازت دے تو میں ان سے تیرے لیے چادر مانگ لاتا ہوں. ماں کہتی ہے بیٹے نہ ان کے دروازے پہ مت چلے جانا, سنا کہ وہ کام بعد میں کرتے ہیں, کلمہ پہلے پڑھایا کرتے ہیں. بچہ کہتا ہے ماں اگر یہ بات ہے تو تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کلمہ نہیں پڑھوں گا, اگر پڑھائیں گے تو چادر چھوڑاؤں گا. ماں نے کہا بیٹے مت جا. ماں نے جیسی اتنا کہا ہے, بیٹا کہتا ہے ماں اجازت دے دے, اگر بات کلمے کی ہے تو چادر ملے گی تو لاؤں گا, کلمہ پڑھائیں گے تو چھوڑ آؤں گا. ماں نے اجازت دی ہے. اللہ اکبر. اب میرے نبی کا کرم دیکھو, بچہ حرم شریف کے دروازے پر آیا ہے, میرے نبی حرم شریف میں جلوہ گر ہے. بچے نے آ کے میرے نبی کا نام لے کر کے پکارا ہے. آقا کریم نے پیچھے مڑ کے دیکھا, بچے کو دروازے پہ کھڑے دیکھا, سرکار مسکرا دیتے ہیں. اللہ اکبر. یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی, یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا. میرے نبی مسکرائے, بچے کی طرف دیکھا, کہو بیٹے کیا کہنا چاہتے ہو؟ بچہ دور سے کہتا کہ سنو مجھے تمہارا کلمہ نہیں پڑھنا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں بیٹے وہ تیری مرضی ہے, پتہ کس لیے آیا ہے؟ کہا ایک ضرورت تھی, میں تمہارے دروازے تک آ گیا ہوں. میرے نبی اپنی جگہ سے اٹھے ہیں, بچے کے قریب آئے ہیں. اللہ اکبر. بچے کے سر پہ دست شفقت رکھا ہے, بس دست شفقت کا رکھنا تھا کہ بچے کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. ایسا بچے کو محسوس ہونے لگا جیسے قبر سے اٹھ کے باپ نے آ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا ہو. اللہ اکبر. بچے کی آنکھ میں آنسو آئے. میرے نبی فرماتے بیٹے پتہ کہنا کیا چاہتے ہو؟ بچے نے اپنا پورا حال دل سنایا ہے. نبوت والی آنکھیں اس درد کے ساتھ برسی ہیں کہ سرکار کے رخسار آنسوؤں سے تر ہو جاتے ہیں. میرے نبی فرماتے مجھے بچے کے چہرے میں اپنا بچپن یاد آ گیا تھا, اس کی یتیمی میں مجھے اپنے بچپن کا دور یاد آ گیا تھا. جب اس کی ماں کی کہانی سنی ہے تو مجھے ماں اپنی آمینہ کی یاد آ گئی ہے. آقا کریم بچے کی طرف کہتے ہیں تجھے چادر چاہیے؟ کہا ہاں. بچے کی طرف سرکار نے چادر بڑھائی ہے. بچہ پھر کہتا ہے میں چادر لے رہا ہوں, کلمہ نہیں پڑھوں گا. میرے نبی فرماتے بیٹے وہ تیری مرضی ہے. جب بچے نے چادر ہاتھ میں لی ہے اور یوں سینے سے لگائی ہے, بس چادر نبوت کا سینے سے لگنا تھا کہ آقا کا عشق دل میں اترنا شروع ہو جاتا ہے. بس دل میں اترنے کا منظر کیا تھا؟ پھر تو عالم یہ تھا کہ زلف دیکھی ہے, کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, ارے لٹ گیا جشن محمد کی ادا دیکھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر,
नारे रिसालत करने वालों बस अल्लाह अकबर। बच्चे ने चादर सीने से लगाई, बच्चे ने चादर सीने से लगाई और लगा के जब चला घर की तरफ, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें खाने की, तुम्हारे बच्चे भूखे हों और तुम्हें कहीं एक रोटी मिल जाए तो बताओ, जब लेके चलोगे तो पलट के देने वाले की तरफ देखोगे या मंजिल पे नजर होगी? बस ये ख्याल होगा कितनी जल्दी मैं अपने घर पहुंच जाऊं और अपने बच्चों के मुंह में जाके ये रोटी के टुकड़े डाल दूं। ये हर जरूरतमंद का ख्याल है। मगर वाह रे मेरे नबी के इश्क की गरमाई तो देखो, बच्चे ने चादर सीने से लगाई है। होना तो ये था कि बस नजर फेर के घर तक जाना था, लेकिन जब चलता है कुछ कदम आगे बढ़ाता है, फिर मुड़ के मुस्तफा को देखता है, फिर कदम आगे बढ़ाता है, फिर मुड़ के मुस्तफा की तरफ देखता है। एक तरफ माँ की जरूरत है, दूसरी तरफ अब मुस्तफा की मोहब्बत है। बच्चा सोचने पे मजबूर है, जाए तो किधर जाए, माँ के बदन को जाके छुपाए या जाके खुद मुस्तफा के दामन में छुप जाए। मगर शाकिब बच्चे ने दौड़ लगाई, माँ के दरवाजे पर पहुंचा है। माँ ने बेटे के हाथ में चादर देखी है। माँ ने कहा, बेटे पहले ये बता दे कि तूने उसका कलमा तो नहीं पढ़ा है? बच्चा कहता, नहीं माँ मैंने कलमा नहीं पढ़ा है। बता उसने तुझसे क्या कहा था? बच्चा कहता है, माँ किसी ने तुझसे झूठ कह दिया है। वो तो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि अपने मन की बात कहता ही नहीं है, वो सिर्फ दूसरों के मन की बात सुना करता है। मुझसे कलमे को कहा भी नहीं था, मैंने दूर से जाके कह दिया था मुझे तेरा कलमा नहीं पढ़ना है। उन्होंने मुझे कलमा नहीं पढ़ाया, ए माँ मुझे चादर दे दी है। इतनी बात का सुनना था कि माँ की आंखों में आंसू आए। माँ तड़पी और रो के कहती है, बेटे सिर्फ चादर लेके आया है। बच्चा कहता है, माँ सिर्फ चादर तो चाहिए थी, और क्या चाहिए था? माँ कहती, नहीं बेटे सिर्फ चादर लेके आया है। उस नबी का कलमा लेकर के क्यों नहीं आया है? उस नबी का दीन लेकर के क्यों नहीं आया है? उस औरत ने उस चादर को सर पे रखा है और कहती, बेटे मुझे उस रसूल की चौखट पे ले चल जिसने तुझे ये चादर अता कर दी है। अल्लाह अकबर। वो बच्चा माँ का हाथ पकड़ के आया है और आने के बाद मुस्तफा की चौखट पे खड़ा हो जाता है, मेरे नबी को आवाज देता है। सरकार ने फिर मुड़ के देखा है, आका तशरीफ लाए और बच्चे के सर पे हाथ रख के फरमाते हैं, बेटे अब और क्या चाहिए? अल्लाह अकबर। मंजर देखिए, आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। आका फरमाते हैं, अब क्या कमी रह गई? खातून ने कहा था, आका अब सिर्फ चादर नहीं चाहिए बल्कि हमेशा के लिए तेरा दामन करम चाहिए। आका फरमाते हैं, तू तो नफरत करती थी, अब दामन करम क्यों? तो उसने इश्क के अंदाज में बरेली की जबान में कहा था, लमियाती नजीरो कफी नजरी मिसले तू नशर पैदा जाना जगराज को ताज तेरे सरसों है, तुझको शगे तो सरा जाना। और जब सखावत देखी थी तो मचल के कहा था, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ लोगों, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। मैंने इतनी देर गुफ्तगू की, उसका माहसल सुन लो। हमें अपनी पूरी जिंदगी कोशिश ये करनी है कि हम अपने आप में दूसरी कोशिश ये करनी है, हमें अपने रिश्तों का ख्याल करना है, अपनों की कदर करनी है। तीसरी कोशिश ये है माँ बाप की इज्जत करनी है। चौथी कोशिश ये रहेगी हम अपनी हलाल कमाई मुस्तफा के गरीब उम्मतियों के काम में लगाएंगे। करेंगे इंशाअल्लाह। अगर आपने किसी एक बात पे भी अमल कर लिया तो मेरा आना कामयाब, आपका बुलाना कामयाब। और वरना जैसे बैठे वैसे ही उठ गए तो फिर अल्लाह खैर करे। हमारे मौलाना शमीम साहब के दादा इस दुनिया से रुखसत हुए, दादी इस दुनिया से रुखसत हुई। मैंने नबी के अपनी जिंदगी के हालात इसलिए बयान किए कि रब अपने महबूब से बड़ा प्यार फरमाता है, और जब किसी को मनाना हो ना तो उसके सामने उसके प्यारों का जिक्र कर दो। अगर बाप नाराज हो तो बेटे की तारीफ कर दो, समझ रहे? किसी भी नाराज आदमी का बेटा गोद में उठा लो
اور جیب سے کچھ نکال کے محبت سے اسے دے دو، کتنا بھی ناراض ہوگا باپ، یقیناً اس کے دل میں تیرے لیے رحم آ جائے گا۔ یہ ہمارے سماج کا حال ہے، جبکہ ہم اپنے بیٹوں سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا رب اپنے محبوب سے پیار کرتا ہے۔ ہم اپنے جانے والوں کی یاد میں مصطفیٰ کی باتیں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جب ہم مصطفیٰ کی باتیں کرتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ ذکر کی محفل اس مرنے والے کی وجہ سے یہ منعقد کی گئی ہے، تو اللہ اس ذکر کے صدقے میں مرنے والے کو جنت عطا فرما دیتا۔ اور پھر اپنا تو اصول ہے، مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ، اپنے رشتے مدینے سے مضبوط کر لو۔ شاکیبو میرے بولنے میں اگر کوئی غلطی آمدن صاحبن ہوئی ہو تو پروردگار عالم محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ سارے لوگ میرے ساتھ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ۔ میں نے کتنی بار آپ سے ہاتھ اٹھوایا ایمانداری سے، زیادہ مرتبہ تھکایا تو نہیں آپ کو نا؟ جب نہیں تھکایا تو پھر ایمانداری سے کلمہ تو زور سے پڑھ لیں سارے لوگ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بچوں ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ اللہ رب العزت قاری صاحب کی دادی مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور ان کو کروٹ کروٹ جنتی نعمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔